खित्ते में अमन की कोशिशें, इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। वजीर खारजा अब्बास अरागची की वफ्द के हमरा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। इलाके सूरत-ए-हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अरागची ने ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ से आगाह किया, पाकिस्तान की सफारती काविशों को भी सराहा। दोनों ममालिक ने अमन, इस्तेहकाम और बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर इत्तफाक किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल समेत आला हुकूमती क़यादत ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। इससे पहले ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की सरबराही में वफ़द दौरा पाकिस्तान के बाद रवाना। ईरानी वफ़द दौरा पाकिस्तान के बाद अगले मरहले में मस्कत और मॉस्को जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती मुशीर आसिम मलिक भी शरीक थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इस्लामाबाद के दौरान आला सतह सिक्योरिटी मुशावरत। ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी, सफीर रजा अमीरी मुकद्दम और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा बकाई भी शामिल थे। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। Decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made and we hope that positive developments will come from this meeting. अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद नहीं आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं, ईरान ने बिलमुशाफा गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार किया। जेडी वैंस और मार्को रूबियो अमेरिका से सूरत-ए-हाल पर नजर रखेंगे। मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वैंस का फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब सदर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। ईरान ने खुद राब्ता किया और बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। सदर ट्रंप का कहना है, ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है या नहीं। तेहरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। हम ईरान में इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार है। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के साथ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस दौरे में पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात में सालसी से मुतालिक अमूर पर बात हुई। दौरे में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं हुई। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी नाइंसाफियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा रजा तलाई नेक ने कहा, मिसाइलों का बड़ा जखीरा अब भी मौजूद है जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान ईरान में अमेरिका मुज़ाकरात में सोलतकारी जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इजलास से खिताब। कहा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सरकारी ज़राए से जारी बयानात हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती हल के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका ईरान सफारती अमल आगे बढ़ाने से मुतालिक तबादला ख्याल। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्तहकम जंगबंदी और कशीदगी में कमी करेगा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर तनाज़ा के खात्मे की राह हमवार करेगा। आलमी बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। खलीजी ममालिक के खदशात दूर करना भी जरूरी है। इसहाक़ डार का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खिते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां तेज करने, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के अगले दौर में एटमी मामलात से मुतालिक अहम रुकावटें दूर हो सकती हैं। मामले में शामिल फ्रीकैन के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीकैन को इस हवाले से ज्यादा मुस्बत किरदार अदा करने की तरकीब दें।
امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکابندی کے اثرات، ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کی قوم سے توانائی میں بچت کرنے کی اپیل، کہتے ہیں ایرانی عوام بجلی اور گیس کے استعمال میں کمی کرے۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر دشمن کے حملوں اور ناکابندی کا مقصد ایسے حالات پیدا کرنا ہے کہ ایرانی عوام حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں، عوام توانائی کی بچت کر کے دشمن کے عزائم ناکام بنا دیں۔ 10 کی بجائے 2 لائٹس جلانے میں حرج کیا ہے۔ ایرانی صدر کا 5 مئی کو صحرائے طبس میں امریکہ کی تاریخی شکست کی برسی منانے کا بھی اعلان، کہا اس طرح کی تاریخی شکست دنیا کے متکبر طاقتوں کے لیے ایک سبق ہوتی۔ وفاقی حکومت پیٹرول کی قیمتوں پر عوام سے پھر ہاتھ گئی، وزیر اعظم کی جانب سے واپس لی گئی ریوی بڑھا کر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے ہو گئی۔ 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد پیٹرولیم لیوی 107 روپے 38 پیسے ہو گئی۔ مجموعی طور پر پیٹرول پر فی لیٹر ٹیکس 134 روپے تک پہنچ گیا، جس میں 2400 روپے کسٹم ڈیوٹی اور 2.5 روپے کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی شامل ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 1.2 خرب روپے سے زائد پیٹرولیم لیوی وصول کی جا چکی، جو سالانہ ہدف کا تقریباً 82% ہے۔ حکام کے مطابق یہ اقدامات ریونیو اہداف اور مالی ضروریات کے تحت کیے گئے۔ ابھی ہم اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنا پیٹرول مہنگا ہوگا نا۔ دیکھ لیں 400 روپے لیٹر تیل ہے، پورے دن میں جہاں 800-1000 کماتے تھے اب 200 روپے گھر لے کر جائیں گے۔ آئے دن رات نو پتا لگتا پیٹرول سستا ہونا، صبح نو ویکھو مہنگا ہوا ہوندا ہے۔ بس حکومت نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی، ہاں جی مہنگائی کی جا رہے ہیں، عوام کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہے۔ 400 روپے لیٹر ہو گئے، پچھلے ہفتے 25 پیسے کم کیے تھے، 27 روپے بڑھا دیے۔ پیٹرول مہنگا، عوام کا پارا ہائی، کیا پیدل چلیں؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے، کہا حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد اب سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا، اشرافیہ عیاشی کرے، بوجھ عوام اٹھائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا کرائے 10% بڑھانے، پبلک ٹرانسپورٹ کا کرائے 5% بڑھانے کا اعلان۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد ایوان نے کہا پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک میں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا موٹر وے سمیت سارے چلان ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ کیا دنیا کے ہر بحران کا بوجھ صرف پاکستانی عوام نے ہی اٹھانا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اپوزیشن جماعتوں کا شدید رد عمل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ایکس پر بیان میں کہا یہ اضافہ متوسط اور غریب طبقے کو توڑ کے رکھ دے گا، ساتھ ہی صنعت اور کاروبار کو بھی برباد کر دے گا۔ حکومت فوری طور پر پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کرے اور قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ پی ٹی آئی رہنما شفیع جان نے کہا وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ اضافہ وفاقی حکومت کا عوام دشمن فیصلہ ہے۔ فارم 47 کی جعلی وفاقی حکومت نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ اے این پی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے کہا قیمتوں میں اضافہ عوام پر کھلا معاشی حملہ ہے۔ اضافہ کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں بلکہ عوام دشمن پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے عالمی حالات کا سہارا لے رہی۔ ایل این جی مہنگی، توانائی بحران کا خطرہ۔ پاکستان نے مہنگا کارگو خرید لیا، $18.4 میں ایل این جی کارگو منظور، 2 بولیاں مسترد۔ پاکستان نے بجلی کی پیداوار کو سہارا دینے کے لیے ایل این جی کی ایک ہنگامی کارگو کی خریداری کو منظور کیا۔ پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کو 3 کارگوز کے لیے $17.9 سے $18.8 کے درمیان 4 مہنگی بولیاں موصول ہوئی تھی۔ حکام نے مئی کے کارگوز کے لیے وائٹل، بحرین اور اوکیٹو ٹریڈنگ کی پیشکش کو اس امید پر مسترد کر دیا کہ اب نئے ہرمز جلد کھل جائے گا، جس کے بعد قطر سے 4 سستے ایل این جی کارگوز کا انتظام ممکن ہو سکے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 5 روزہ دورہ پر چین پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی حکومت نے صدر آصف زرداری کو دورے کی دعوت دی تھی۔ صدر مملکت آصف زرداری چینی صوبہ ہنان کے شہر چانگشا بھی جائیں گے۔ چینی صوبہ ہنان کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان چین 2 طرفہ تعلقات اور اقتصادی و تجارتی تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوگی۔ صدر کا دورہ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک منصوبوں پر پیش رفت اور تعاون بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اور قیادت کو خراج تحسین۔ پنجاب حکومت کا 10 لاکھ جانور ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دیہی خواتین کو مفت مویشی دینے کا کوٹا ڈبل کر دیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا لائف سٹاک مشینری پر 60% تک سبسڈی دی جائے گی۔
مویشیوں کے علاج کے لیے ہر تحصیل میں 4 موبائل ویٹرنری ڈسپینسریاں کام کریں گی. لائف سٹاک فارمرز کی معاشی خود انحصاری کا ذریعہ بنتے ہیں. ماضی میں لائف سٹاک جیسے اہم شعبے کو نظر انداز کیا گیا. ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بانی کی عدالتوں سے امید ختم ہو چکی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مظفر آباد میں جلسے سے خطاب. کہا پاکستان اور آزاد کشمیر میں مینڈیٹ چور حکومتیں مسلط ہیں. عوام نے ووٹ تحریک انصاف کو دیے ہیں. ہم کہتے ہیں آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. آئندہ الیکشن میں آپ کے حق پر پھر ڈاکہ ڈالا جائے گا. اسے روکنا ہے. مسلط شدہ ٹولہ عوام نے مسترد کر دیا. جلد ہی ایک بڑی کال دینے والے ہیں. کراچی میں 30 سالوں سے جان بوجھ کر شہر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی. میئر کراچی مرتضی وہاب کا تقریب سے خطاب. کہا کراچی پر دعویٰ کرنے والوں نے شہر کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے. ہم لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے کام کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. کسی بھی شہر میں بلدیاتی حکومت کا کام علاقوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. 30 سال بعد لانڈی اسپورٹس کمپلیکس کو دوبارہ فعال کر دیا گیا. امریکہ ایران جنگ بندی کرانا پاکستان کا اعزاز ہے. ہمیں آپس کی لڑائیاں ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان کو اللہ نے دوسرا موقع دیا. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. آپس میں لڑائی ہوگی تو پاکستان کا نقصان ہوگا. ہمارا مطالبہ ہے جو ناحق جیل میں ہیں ان کو رہا کیا جائے اور سیاسی مقدمے ختم کیے جائیں. بانی اور بشا بی بی کا علاج ان کا حق ہے اور ان کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں گے. اسپارکو کا تاریخی کارنامہ. پاکستان نے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کامیابی سے لانچ کر دیا. چین کے تائیوان سینٹر سے سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا. EO3 سیٹلائٹ ملک میں شہری منصوبہ بندی اور آفات سے نمٹنے میں مدد فراہم کرے گا. سیٹلائٹ زرعی پیداوار, خوراک کے تحفظ اور ماحولیاتی نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپارکو کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی کارکردگی کو سراہا. خلائی شعبے میں چین کے تعاون کو سراہتے ہوئے دوستی کو مثالی قرار دیا. امن مذاکرات. اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. ریڈ زون مکمل سیل. شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد. پولیس نے 10 نکاتی ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی. کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے بند. مختلف شاہراہوں پر متبادل راستے تجویز. ترجمان کے مطابق سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک روکی جا سکتی ہے. پیٹرولیم مصنوعات, اشیاء خورنوش اور ادویات لانے والی گاڑیوں کو خصوصی اجازت دی گئی. ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کا کہنا ہے کہ ہیوی ٹرانسپورٹ کے اسلام آباد داخلے پر پابندی برقرار رہے گی. اور ایران کے مغربی علاقوں میں بڑا آپریشن. 4 موساد جاسوسوں سمیت 240 افراد گرفتار. 100 دھماکہ خیز ڈیوائسز ضبط. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی. مجرم پر اسفان میں ملگیر مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ, آتش زنی اور خوف و ہراس پھیلانے کے الزامات تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے B42 نیوز.